اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں فاروق احمد، جماعت 8ویں، مضمون اردو، سبق استاد کا احترام لے کے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کل آپ نے استاد کے احترام اور ادب کے بارے میں پڑھا۔ کل آپ نے یہ بھی پڑھا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مفکر گزرے، عظیم ہستیاں گزری، تو ان لوگوں نے استاد کے احترام پہ زور دیا، اور اس چیز پہ بھی زور دیا کہ اگر ایک شاگرد سچے دل سے اپنے استاد کی خدمت کرے گا، اس کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی، تو وہ دنیا کا ہر مشکل ترین راستہ یا سفر آسانی سے طے کر پائے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کتاب میں درج ایک واقعہ جو ہے اس کی طرف ہم اپنی تھوڑی سی توجہ مبذول کریں گے کہ روایت ہے کہ جو نوشیروان تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے ایک استاد کے پاس بھیج دیا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک دن انہیں خیال آیا، کافی وقت گزر گیا تھا، انہیں خیال آیا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ ان کا بچہ تعلیم میں کس حد تک کامیاب ہو رہا ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ تو جب وہ پہنچے تو وہاں پہ استاد کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ استاد جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، اور ان کا بیٹا پانی کا لوٹا لیے وہاں پہ ان کو پانی ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر ایک چپت لگا دی، ایک تھپڑ مار دیا انہوں نے۔ تو استاد حیران ہو گئے، انہیں یہ لگا کہ شاید میں نے کوئی گستاخی کی، میں نے شہزادے سے پانی ڈلوایا، تو اسی وجہ سے ان کو شرارت چڑھ گئی، انہوں نے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ نوشیروان جو تھے ان کو افسوس ہوا، انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کیا، یعنی بیٹے کو انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا، آپ اپنے استاد کے پاؤں کیوں نہیں دھو رہے ہو؟ وہ خود دھو رہے ہیں، یہ اتنی بڑی گستاخی آپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ آپ کا استاد ہے، استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ یعنی پیارے بچوں، آپ دیکھو کہ وہ عظیم ہستیاں، ان کے دل میں استاد کے لیے ایک سچی لگن تھی، پیار تھا، احترام و ادب تھا، تب وہ اتنی بڑی ہستیاں بنی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک دفعہ اسکندر اعظم، جو دنیا کے بہت بڑے بادشاہ تھے، کافی سارے ملک انہوں نے جیتے تھے، فتوحات حاصل کی تھی ان ملکوں کو، تو وہ جب بہت سارے دنیا کے ملک فتح حاصل کر کے ان کو جیت کر واپس پہنچے، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے استاد جو ان کے تھے ارسطو، وہ ان سے ملاقات کریں۔ تو جب وہ ان کے گھر گئے، ان کے صحن میں داخل ہوئے، تو ان کے استاد اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے۔ تو اسکندر اعظم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان سے عرض کی کہ اے استاد محترم، مانگیے، آپ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں دنیا کی ہر ایک چیز آپ حاضر کر سکتا ہوں، آپ صرف مانگیے، آپ صرف مجھے حکم دیجیے، یعنی دنیا کی ہر چیز میں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال سکتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ استاد کا جو رتبہ ہے،
جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر ہم سچے دل سے اس کو مانیں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو وہ مقام دیں گے، تو ضرور استاد ہمیں اچھی دعائیں دے گا جس سے ہم کامیاب ہوں. اب اس سبق کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ استاد کا جو مقام ہے وہ نہایت ہی بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور یہ پیغمبری کا پیشہ ہے. پیغمبری کا پیشہ اس لیے ہے پیارے بچوں کہ جو پیغمبر آئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بھی وہ بھی ایک معلم تھے، ایک استاد تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اچھے برے کا فرق بتاتے تھے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، اور کبھی غلطی سے بھی کوئی ایسی گستاخی نہ کریں جس سے استاد کا دل دکھے، ان کو شرمندگی محسوس کرنی پڑے. تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ اس چیز کا خیال بھی رکھنا ہے اور استاد کی عزت اور احترام بھی کرنی ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ دنیا کا ہر باشعور انسان، وہ دنیا کا ہر عقل مند انسان جس نے دنیا میں کافی کامیابی حاصل کی، اس کے پیچھے اس کی کامیابی کا جو اصل مدعا اور مقصد و راز تھا وہ اس کے استاد کا احترام اور عزت تھی. تو پیارے بچوں، میں بھی آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کو منوان اس پہ عمل کریں گے. اپنے استادوں کا، کوئی بھی آپ کا استاد ہو، کسی بھی وہ موقع پر آپ کا استاد رہا ہو، آپ اس کی سچے دل سے عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے. تو اسی کے ساتھ یہ سبق ہمارا پورا ہوا. انشاءاللہ کل ہم اس کے الفاظ اور سوالات دیکھیں گے. باقی والسلام.